ابھی آپ کو بتائیں اسرائیلی فوج نے حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے امکانات کو دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یحییٰ سنوار کی شہادت کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ امکان ہے کہ یحییٰ سنوار غزہ پٹی میں جبالیہ کیمپ پر بمباری میں شہید ہوئے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نہیں بنے گی، سپریم کورٹ میں ہی آئینی بینچ بنے گا۔ حکومت آئینی عدالت بنانے کے موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ خصوصی کمیٹی میں پیش حکومتی ڈرافٹ میں آئینی عدالت کا ذکر نہیں۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی بینچ پر پی ٹی آئی سمیت کسی بھی جماعت کو اعتراض نہیں۔ آئینی بینچ کی تقرری جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ تحریک انصاف آئینی بینچ کی تشکیل پر متفق ہے، تاہم جوڈیشل کمیشن میں ججز اور دیگر ارکان کی تعداد پر اب بھی اعتراض ہے۔ حکومتی ڈرافٹ میں چیف جسٹس کی تقرری کے معاملے پر جے یو آئی ایف اے کو تحفظات ہیں۔ جے یو آئی ایف اے کا کہنا ہے کہ اگلے چیف جسٹس کی تقرری سینیورٹی کے موجودہ طریقہ کار سے کی جائے، اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی سے چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو یہ بتائیں کہ وفاقی آئینی عدالت نہیں بنے گی، سپریم کورٹ میں ہی آئینی بینچ بنے گا۔ حکومت آئینی عدالت بنانے کے موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ خصوصی کمیٹی میں پیش حکومتی ڈرافٹ میں آئینی عدالت کا ذکر نہیں ہے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی بینچ پر پی ٹی آئی سمیت کسی جماعت کو اعتراض نہیں۔ آئینی بینچ کی تقرری جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ تحریک انصاف آئینی بینچ کی تشکیل پر متفق ہے، تاہم جوڈیشل کمیشن میں ججز اور دیگر ارکان کی تعداد پر اب بھی اعتراض ہے۔ حکومتی ڈرافٹ میں چیف جسٹس کی تقرری کے معاملے پر جے یو آئی ایف اے کو تحفظات ہیں۔ جے یو آئی ایف اے کا کہنا ہے کہ اگلے چیف جسٹس کی تقرری سینیورٹی کے موجودہ طریقہ کار سے کی جائے اور اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی سے چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اور مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان مجوزہ مسودے پر آج پی ٹی آئی کو اعتماد ملیں گے۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ تازہ ترین ڈیٹیلز۔ مولانا فضل الرحمان مجوزہ مسودے پر آج پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد ملیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لاہور میں رہائش گاہ جاتی عمرہ فارم ہاؤس پر گزشتہ رات آئینی ترمیم کے حوالے سے ہونے والی بڑوں کی بیٹھک کی اندرونی کہانی جیو نیوز کو معلوم ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں 3 آئینی ترامیم پر بحث کی گئی۔ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ججز کی تعیناتی پر 18ویں ترمیم بحال کرنے پر اتفاق ہوا، جبکہ ترمیم میں آرم فورسز پرسنل کی بجائے فورسز لکھنا زیر بحث آیا۔ لاہور سے رئیس انصاری کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں ہونے والی بڑوں کی بیٹھک کی اندرونی کہانی کے حوالے سے ذرائع نے جیو نیوز کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ آئینی عدالت بنائی جائے، لیکن آئینی عدالت پر بحث کے بعد طے پایا کہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنایا جائے۔ بیٹھک میں ججز کی تعیناتی پر 18ویں ترمیم بحال کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ 18ویں ترمیم بحال ہونے سے پارلیمانی کمیٹی کو اختیار مل جائے گا۔ 18ویں ترمیم کے تحت پارلیمانی کمیٹی کو جوڈیشل کمیشن کے فیصلے نہ ماننے کا اختیار ہے۔ ذرائع کے مطابق ترمیم میں آرمڈ فورسز پرسنل کی بجائے فورسز لکھنا بھی زیر بحث آیا، تاہم فورسز لکھنے کے بارے میں مزید بات ہونا باقی ہے۔ رئیس انصاری، جیو نیوز، لاہور۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی کوریج پر پاکستان آئے بھارتی صحافیوں نے ملاقات کی۔ نواز شریف نے کہا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنا چاہیے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے پاکستان آ کر کھیلنا ہے۔ کرکٹ کھیلنے پر راضی بھارتی کرکٹ ٹیم کو اجازت دینے والے اجازت نہیں دیتے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی تو کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اگر ایس سی او پر پاکستان آتے تو بہت اچھا ہوتا، یہ بھی کہا نواز شریف نے، اور یہ بھی کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا بھی اچھی بات ہے۔ ایس سی او سے پاک بھارت تعلقات کی اچھی شروعات ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کا ماضی بہت تلخ رہا ہے، آگے دیکھیں، مستقبل کی بات کریں۔ ابھی سبزیاں اور سامان بھارت سے دبئی اور وہاں سے پاکستان آتا ہے جو مہنگا پڑتا ہے۔ پاک بھارت تعلقات اچھے ہو جائیں تو 2 گھنٹوں میں ضرورت کا سامان پاکستان آ سکتا ہے۔ بھارت کو سستی بجلی بیچنے کے حق میں ہے، یہ بھی کہا انہوں نے۔ اور نواز شریف کی ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ ابھی آپ کو بتائیں، پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے ساتھ انسداد منشیات آپریشن کیا۔ مشتبہ کشتی سے 1.3 ٹن حشیش برآمد کی گئی۔ ضبط منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت تقریباً $26 ملین ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشترکہ فوکسڈ آپریشن ہمالین اسپرٹ میں پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ذوالفقار نے حصہ لیا۔ امریکہ بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس ایس ابراہیم لنکن، امریکی کوسٹ گارڈ اور پاک بحریہ کے ہوائی جہازوں نے آپریشن میں مدد فراہم کی۔ آپریشن میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی میں کے جہاز پی ایم ایس ایس کولاچی نے بھی حصہ لیا ہے۔ پاک بحریہ کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی قیادت کر رہی ہے۔ ملتان ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔
تیسرے دن کے اختتام پر انگلینڈ کی ٹیم 297 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 36 رنز پر 2 وکٹوں سے محروم ہو چکی تھی. آپ کو بتائیں کہ ساجد خان اور نعمان علی نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. انگلش ٹیم کو کامیابی کے لیے مزید 261 رنز درکار ہوں گے، جبکہ پاکستان کو حریف کو مات دینے کے لیے 8 وکٹیں لینی ہیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے 3 پول میچز 2 وینیوز پر رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق 2 وینیوز پر میچز ہونے سے براڈ کاسٹ اور ایونٹ ویلیو میں اضافہ ہوگا. یہ تجویز آئی سی سی براڈ کاسٹرز نے، جو بھارتی براڈ کاسٹرز بھی ہیں، پی سی بی نے لاہور کے ساتھ راولپنڈی اسٹیڈیم کو بھی بھارت کے میچز کے لیے تجویز کیا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا کے 3 پول میچز 2 وینیوز پر رکھنے کی تجویز سامنے آ گئی ہے. یہ تجویز بھارتی بورڈ کے براڈ کاسٹر نے دی، جو آئی سی سی کے بھی براڈ کاسٹر ہیں. انڈین میڈیا کے مطابق 2 وینیوز پر میچز ہونے سے براڈ کاسٹ اور ایونٹ ویلیو میں اضافہ ہوگا. بھارت کے میچز ایک وینیو پر رکھنے سے اچھا تاثر نہیں جائے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس تجویز کو سامنے رکھتے ہوئے بھارتی ٹیم کو راولپنڈی کا وینیو دیا ہے. پی سی بی کو 2 وینیوز پر میچز رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں. پی سی بی نے ایک وینیو انڈین ٹیم کی زیادہ ٹریولنگ نہ ہونے کی وجہ سے تجویز دیا تھا. نیسلے پاکستان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 سال پبلسسٹ کے ساتھ بہترین رہے. انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی پبلسسٹ کے ساتھ مل کر کام کیا. پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حالات سازگار ہیں، اچھے برے وقت چلتے رہتے ہیں. لاہور سے جواد ملک کی رپورٹ دیکھیے. نیسلے ہیڈ آفس لاہور میں پبلسز اور نیسلے پاکستان کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب. نیسلے اور پبلسز کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی. نیسلے کے ہیڈ آف مارکیٹنگ فواد غضنفر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے. دنیا میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے، جو وقت کی ضرورت ہے. پبلسز کے ساتھ پہلے بھی اچھے کام کیے، اسے مزید بہتر کریں گے. اب جو یہ ٹرانسفارمیشن ہم لیڈ کر رہے ہیں وہ نیسلے کی، وہ پاکستان، مڈل ایسٹ اور پورا افریقہ کے کوئی 47 ایک ملک ہیں اکٹھا یہ پبلسسٹ نے یہ پچ جیتا ہے. اینڈ ہمیں بڑے فخر ہے کہ نیسلے اس کا حصہ ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ ٹرانسفارمیشن لیڈ کر رہے ہیں. پبلسز میڈیا کی چیف ایگزیکٹو بنش ارشاد نے امید ظاہر کی کہ نیسلے کے ساتھ سفر مزید بہتر ہوگا اور جدید آئیڈیاز کے ساتھ کام کریں گے. پبلسز پاکستان اور نیسلے پاکستان کا یہ تعاون میں امید کرتی ہوں کہ برقرار رہے گا اور نیسلے کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے سفر میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے. دونوں نمائندوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ نیسلے اور پبلسز میڈیا پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی مل کر کام کریں گے. کیمرامین بدر منیر کے ساتھ جواد ملک، جیو نیوز، لاہور. پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی قیادت اور پی ٹی آئی اور پارٹی رفقا سے بدعہدی کی مرتکب ہوئی ہے. ملک کی موجودہ صورتحال اور پی ٹی آئی کی سیاسی اور قانونی حکمت عملی پر بیان جاری کروں گا، یہ کہا ہے سلمان اکرم راجہ نے. نجی کالج کے طلباء کے احتجاج کے معاملے پر ایف آئی سائبر کرائم نے 38 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. مقدمہ نجی کالج کے پرنسپل کی درخواست پر درج کیا گیا ہے. ایف آئی آر کے مطابق ان 38 لوگوں نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا مہم شروع کی جو ان کے ہینڈلرز کے ذریعے پھیل گئی. تفصیل جانتے ہیں، نمائندہ جیو نیوز اعظم ملک نے ہمیں جوائن کیا. اعظم، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، کون کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں؟ جی بالکل، نجی کالج کے طلباء کے احتجاج کے حوالے سے 38 مختلف لوگوں کے اوپر افراد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے. یہ مقدمہ کالج کی پرنسپل کی دفعات پر درج کیا گیا ہے. اس مقدمہ میں سائبر کرائم ایکٹ، دھمکی، ہراسگی، فیک نیوز سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں. اس مقدمے کی اہم بات یہ ہے کہ اس مقدمے میں صحافی ایاز میر، عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم اور جمیل فاروقی کے نام بھی شامل ہیں. ان کے ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب سے بھی فیک نیوز پھیلائی گئی، ان کے اوپر بھی مقدمہ درج کیا ہے. کالج کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے پولیس کی تحویل میں ہے. ایف آئی آر کے مطابق پولیس کے پاس نامزد سارا ریکارڈ موجود ہے. ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ وہ واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں. اس ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شک ہے کہ اس معاملے میں 2 ٹک ٹاکر جو طلبہ ہیں ان کا کردار ہو سکتا ہے، جنہیں کالج کے اوقات میں طلبہ اور عملے کی اجازت کے بغیر ویڈیو بنانے سے روکا گیا تھا. ان 38 لوگوں نے جو سوشل میڈیا پر جو کمپین کی اس حوالے سے یہ مقدمہ درج ہوا. ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس پروپیگنڈا کے بعد ایک بے قابو اور پرتشدد ہجوم نے کیمپس پر حملہ کیا. جی شکریہ آپ کا اعظم ملک اس تفصیل کے لیے. کراچی سمیت صوبے بھر میں جان بچانے والی ادویات کی قلت کا سامنا ہے. گردوں کے امراض، ہیپیٹائٹس اے، روبیلا، خسرہ اور ممپس کی ویکسین ناپید ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز شوالہ اسلم سے. شوالہ، کہیے گا کون کون سی ادویات کی کمی کا سامنا ہے اور اس حوالے سے متعلقہ حکام کا کیا بتانا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کراچی سمیت صوبے بھر میں جان بچانے والی ادویات ہیں ان کی شدید قلت کا سامنا ہے. گردوں کے امراض، ہیپیٹائٹس اے، روبیلا، خسرہ اور ممپس کی جو ویکسین ہے وہ ناپید ہے. ٹیٹنس کے علاج کے ٹیٹنس امیونوگلوبن اور ریبیز امیونوگلوبن
नापैद है, वो भी नापैद है, रेबीज, एंटीग्लोबिन और ग्लोबिन के इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटी रेबीज की जो रेबीज वैक्सीनेशन उसके साथ भी बहुत जरूरी होता है। और जब इस बारे में जब इम्पोर्टेंट से बात की तो उसने एक शब्द ने केवल से ग्राफ को लिख दिया है मुकर्रर। शुक्रिया आपका शवाला, आप हमें तफसील से आगाह कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के डैम्स फंड अकाउंट में मौजूद रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुकूमत को ऐसे इकदाम करने का हुक्म दिया जिससे निजी बैंक से डैम फंड की रकम पर मार्कअप हासिल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड केस की 9 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तहरीर करदा हुक्मनामे में डैम्स फंड में मौजूद रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि डैम्स फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट बंद कर दिया जाए। डैम्स फंड की मुंतकिली के लिए हुकूमत के पब्लिक अकाउंट का ज़ेली अकाउंट खोला जाए। डैम्स की तामीर के लिए जब भी रकम दरकार हो मुतालिका अकाउंट से इस्तेमाल किया जा सकता है। डैम्स फंड केस में दायर तमाम दरखास्तें निपटाई जाती हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि 9 जनवरी 2019 को 5 जजेस पर मुश्तमिल अमल दरामद बेंच ने बनाया। इस बेंच ने वापडा की किसी रिपोर्ट की जांच पड़ताल नहीं की, ना कोई और काम किया। एक के अलावा अमल दरामद बेंच के तमाम जज रिटायर हो चुके हैं जिनको तब्दील नहीं किया गया। हुक्मनामे के मुताबिक वापडा वकील ने बताया कि दियामिर भाषा डैम की लागत 480 अरब रुपए और मोहम्मद डैम की लागत 260 अरब रुपए है। दरकार रकम का सिर्फ 3.2% फंड जमा किया गया जिसमें हुकूमत का फंड ज्यादा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आईनी तरामीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश नहीं हो रहा। इम्कान है तरामीम कल सेनेट में पेश की जाएंगी। बड़ी जमातें बहुत हद तक तरामीम पर मुत्तफिक हैं। उम्मीद है आज मुश्तरका मुसवदे पर इत्तफाक हो जाएगा। फैसले नहीं हुए हैं, जो अब तक के मामलात हैं उनको ब्रीफ किया है तारड़ साहब ने, कामरान मुर्तज़ा साहब ने, जो बड़ी मीटिंग्स में शरीक रहे हैं, और मसवदा जहाँ तक पहुँचा है उसकी कुछ जुज़ियात तफसीलात उन्होंने शेयर की हैं और ये इम्कानात ज़ाहिर किए हैं और उन्हें कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द कंसेंसस कम्प्लीटली हो जाएगा, जो कि 80-90% बड़े मामलात पे हो चुका है। कुछ छोटी जुज़ियात हैं उन पे इंशाअल्लाह आज काम हो जाएगा एंड होपफुली कल इंशाअल्लाह तरामीम जो है वो सेनेट में पेश की जाएगी। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से आज मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई वफ्द और मौलाना फजल रहमान की आईनी तरमीम मुसवदे पर मुशावरत होगी। इसकी तफसील जानते हैं हैदर शिराजी से। हैदर, क्या तफसील है आपके पास? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से रात को मुलाकात करेगा और इस सिलसिले में 7:30 बजे के बाद वो पीटीआई का वफ्द मौलाना फजल रहमान के रहायशगाह की तरफ जाएगा, जहां पर आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत होगी और मसवदे पर बातचीत होगी। और ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ मुशावरत करते हुए आईनी तरमीम के मसवदे पर पीटीआई को एतमाद में लेंगे। जी शुक्रिया आपका हैदर शराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से आज मुलाकात का इम्कान है जिसमें आईनी तरमीम का मुसवदा उस पर मुशावरत होगी।